بہتے پانی میں بنائے گئے بریجز انجینئرز کا ایک حیرت انگیز کارنامہ ہے۔ یہ بریجز نہ صرف سمندر یا دریا کی تیز لہروں کو جھیلتے ہیں بلکہ روز ان کے اوپر سے سینکڑوں کی تعداد میں بھاری بھرکم گاڑیاں بھی گزرتی ہیں۔ ہم میں سے کئی لوگوں کا جب بھی کسی برج سے گزر ہوتا ہے تو ہمارے دماغ میں یہ سوال ضرور آتا ہے کہ آخر پانی کی موجودگی میں ان بریجز کو کیسے بنایا گیا ہوگا۔ چاہے وہ کوئی برج ہو یا بلڈنگ، ان کی کنسٹرکشن کا سب سے اہم حصہ ان کی فاؤنڈیشنز ہوتی ہیں۔ زمین پر تو یہ فاؤنڈیشنز کافی آسانی سے بنا لی جاتی ہیں، آخر پانی کی موجودگی میں ان فاؤنڈیشنز کو کیسے بنایا جاتا ہے؟ چاہے پانی گہرا ہو یا نہیں، جس جگہ پر فاؤنڈیشن بنانی ہو سب سے پہلے اس جگہ سے پانی کو ہٹایا جاتا ہے۔ کم گہرائی والے پانی میں فاؤنڈیشن کو بنانا اتنا مشکل کام نہیں۔ ان بریجز کو بنانے کے لیے کوفر ڈیم ٹیکنیک کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جس جگہ پر فاؤنڈیشن بنانی ہو وہاں چاروں طرف پانی کے لیول سے بھی اوپر تک مٹی کو ڈال دیا جاتا ہے، پھر ان کے درمیان موجود پانی کو باہر نکال دیا جاتا ہے اور اندر کنسٹرکشن کا کام شروع کر دیا جاتا ہے۔ مگر کئی بار پانی کی وجہ سے کناروں پر موجود مٹی نرم ہو جاتی ہے اور پانی اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اس سچویشن سے بچنے کے لیے سٹیل اور کنکریٹ سے بنے پائلز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ان سٹیل اور کنکریٹ کے بنے پائلز کو پانی کے نیچے موجود زمین میں دھسایا جاتا ہے۔ یہ پائلز واٹر پروف ہوتے ہیں، اسی لیے پانی کا اندر آنا تقریباً ناممکن ہے۔ ان پائلز کو زمین میں دھسا دینے کے بعد اندر موجود پانی کو پاورفل پمپس کے ذریعے باہر نکال دیا جاتا ہے۔ پانی کو باہر نکال دینے کے بعد اب ورکرز کے کام کرنے کے لیے خشک جگہ موجود ہے، جہاں وہ ٹھیک اسی طرح کام کر سکتے ہیں جیسے وہ پانی کے باہر زمین پر کوئی کنسٹرکشن کر رہے ہوں۔ انجینئرز اس ٹیکنیک کا استعمال کرتے پانی کے اندر ایک مضبوط فاؤنڈیشن بناتے ہیں۔ فاؤنڈیشن کے خشک ہو جانے کے بعد کوفر ڈیم کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد فاؤنڈیشن کے اوپر پلرز بنا کر برج کی کنسٹرکشن شروع کر دی جاتی ہے۔ کوفر ڈیم ایک کافی پرانی اور ایکسپینسو ٹیکنیک ہے۔ فاؤنڈیشن بنانے کا دوسرا میتھڈ کیسونز کہلاتا ہے۔ اگر پانی کی گہرائی اور بھی زیادہ ہو تو کیسونز میتھڈ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میتھڈ میں سب سے پہلے فاؤنڈیشن کو زمین پر ہی بنا لیا جاتا ہے، بعد میں ان فاؤنڈیشنز کو شپس کے ذریعے جس جگہ پر انسٹال کرنا ہو وہاں پہنچایا جاتا ہے۔ مگر یہاں ایک اور مشکل پیدا ہو جاتی ہے کہ ان فاؤنڈیشنز کو آخر پانی میں کیسے ڈالا جائے، کیونکہ یہ فاؤنڈیشنز نیچے سے بند اور اوپر سے کھلی ہوتی ہیں۔ اگر انہیں ایسے ہی پانی میں ڈالا گیا تو یہ پانی پر تیرنے لگیں گی، اسی لیے سب سے پہلے پانی میں بھاری پتھروں کو ڈال کر ایک بیس بنا دی جاتی ہے۔ بعد میں اس بیس پر فاؤنڈیشن کو رکھا جاتا ہے اور اس فاؤنڈیشن کو کنکریٹ سے بھر کر اور بھی وزنی اور مضبوط کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ان کے اوپر پلرز بنا کر برج کی کنسٹرکشن شروع کر دی جاتی ہے۔ اگر پانی کی گہرائی اور بھی زیادہ ہو تو کیسونز میتھڈ بھی کام نہیں کرے گا، اسی لیے فاؤنڈیشنز بنانے کا تیسرا میتھڈ استعمال کیا جاتا ہے جسے بیٹرڈ پائل بولا جاتا ہے۔ اس میتھڈ میں لوہے کے بنے بڑے پائپس کو کنسٹرکشن سائٹ پر پہنچایا جاتا ہے، بعد میں ان پائپس کو پانی کے نیچے موجود زمین میں دھسایا جاتا ہے۔ کیونکہ یہ پائپس لاکھوں ٹن وزنی ہوتے ہیں، اسی لیے انہیں زمین میں دھسانے کے لیے ہیمرز کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ ان ہیمرز کو شپ پر انسٹال کر کے کنسٹرکشن سائٹ پر لایا جاتا ہے، جہاں یہ ان پائپس کو ٹھوک ٹھوک کر زمین میں دھسا دیتے ہیں۔ اس کے بعد ان پائپس میں لوہے کا جال ڈال کے اسے کنکریٹ سے بھر دیا جاتا ہے۔ کنکریٹ کے سوکھ جانے کے بعد ان پائپس کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سمندر کے اندر ایک مضبوط فاؤنڈیشن بنا دی جاتی ہے۔ بیٹرڈ پائلز ٹیکنیک کا استعمال سمندر میں بریجز بنانے کے علاوہ زمین پر بھی بریجز بنانے میں کیا جاتا ہے۔ زمین پر بنے زیادہ تر برج بیٹر پائل ٹیکنیک کا استعمال کر کے بنائے جاتے ہیں۔